الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقال الله تبارك وتعالى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف يعكف الذنوب ويجرى له الحسنات كعامل الحسنات كلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں بھائیو، رمضان کی آج 18 تاریخ ہے، 18واں روزہ ہے۔ سامنے اعتکاف کے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت سے، مال سے نوازا ہے، وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں زکوٰۃ کی کر دی جائیں اور کچھ فضائل اور مسائل اعتکاف کے بھی بیان کر دیے جائیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی بات نقل کی ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی ہم کتنا خرچ کریں؟ صحابہ کا مزاج تھا، ایک ایک صحابی پوری دولت اللہ کے نبی کی قدموں میں لا کے رکھ دیتا تھا، اللہ کے راستے میں مٹا دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا ساری دولت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے، پوری دولت اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پوری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ خرچ کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ تھا کہ پوری کی پوری دولت اور ساری کی ساری دولت کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی کی قدموں میں لا کے رکھ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی برائے کرم اسے قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا قرآن کریم میں کہ ساری دولت خرچ نہ کرو، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ سب کو خرچ کر دو اور تمہیں پریشانی ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کو منع کرنا پڑا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا دولت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی بہت سارے لوگوں کو دولت دی ہے، مال دیا ہے۔ اس میں میرے بھائیوں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے کمال سے، اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے، اپنی عقل سے دولت کمایا ہے۔ اگر عقل سے دولت کمائی جاتی تو دنیا کے سارے عقل مند اربوں خربوں پتی ہوتے، اور دنیا کے سارے بے وقوف بے عقل لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے۔ لیکن دنیا کے نظام پر غور کرو، نظام پر، دنیا کے حالات پر غور کیجئے
تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈر، بڑے بڑے عہدے اور منصب پر فائز لوگ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے، جاب کے لیے پریشان ہے. لیکن ایک وہ آدمی ہے جس کو اپنے نام کا صحیح سے سگنیچر نہیں کرنے آتا ہے، وہ اربوں خربوں کا مالک ہے. اللہ کا یہ نظام ہے. اگر دولت عقل سے کمائی جاتی تو جو آدمی بڑی ڈگری کا مالک ہے وہ اربوں کا مالک ہوتا، اور جس کو سگنیچر نہیں کرنے آ رہا ہے وہ پریشان ہوتا. لیکن اللہ نے دنیا کے حالات سے ہمیں سمجھا دیا کہ دولت کا فیصلہ، مال کا فیصلہ تمہاری عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ کس کو دینا چاہے، کس کو نہیں دینا چاہے. کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی محنت سے کماتا ہوں، میرے بھائیو یاد رکھو، محنت سے بھی دولت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک اس تیز دھوپ میں گلی گلی نکر نکر لاڑھی گھماتا ہے. لاڑھی پر 50 کلو 100 کلو کا وزن ہوتا ہے، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، آواز لگا رہا ہوتا ہے. صبح سے شام تک کی اس کڑی محنت کے بعد شام کو وہ 500 روپیہ نفع کماتا ہے، 800 روپیہ نفع کماتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اے سی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی آفس میں آیا، آفس میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، 1 گھنٹہ بیٹھا، کچھ فائل پر سگنیچر کیے اور لاکھوں روپے نفع کما لیا. اگر محنت سے پیسہ کمایا جاتا تو وہ لاڑھی والا جو صبح سے شام تک تیز دھوپ میں گھوم رہا ہے اس کو نفع زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ آدمی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر آیا، اس کی آفس بھی ایئر کنڈیشن ہے، چند فائلوں پر سگنیچر کیا، چند جگہ فون پر بات کیا، لاکھوں روپے کا فائدہ کما کر کے چلا گیا. اللہ کا نظام بتا رہا ہے کہ نہ عقل سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور نہ محنت سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ بندو اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنی محنت کا استعمال کرو، لیکن دولت کا فیصلہ میری طرف سے ہوگا، کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے اس کو وہ اپنا کمال نہ سمجھیں کہ میں نے اپنی عقل سے یہ پیسہ کمایا، یہ پیسہ میرا ہے. اللہ کے یہاں سے دینے کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں سے لینے کا بھی فیصلہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے شو روم قائم کرتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں دکان لیتے ہیں، لیکن وہی عقل کا فطور ہوتا ہے کہ یہ تو میرا کمایا ہوا ہے. زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اکڑ جاتے ہیں. چند سالوں کے بعد نوبتی آتی ہے کہ دکان کو بند کرنا پڑتا ہے، وہاں پر کسی باپو کا تعویذ بھی کام نہیں آتا ہے. پھر کہتے ہیں مولانا بڑی محنت کرتا ہوں لیکن کچھ نفع نہیں دکھ رہا ہے، پیسہ نہیں دکھ رہا ہے. پیسہ کیسے دکھے گا؟ تیرے دل کا جو روگ ہے، تیرے دماغ کا جو فطور ہے، وہ تجھے پیسہ کی نحوست میں مبتلا کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی دولت دی ہو وہ ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کی زکوٰۃ نکالے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی، پورے قرآن پر غور کر کے دیکھیے، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم آپ شروع کرتے ہو، اسی میں دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کا استعمال کیا ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے من آتا ہے تھوڑا کو بتانے کے لیے، کچھ کو بتانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے، اللہ یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اے مال والوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے مال میں سے میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہوں، بلکہ میرا جو دیا ہوا مال ہے میں اس میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہا ہوں. اور پورا مال خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ 40واں حصہ خرچ کرنے کو کہہ رہا ہوں. 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ خرچ کرنا ہے، 1000 میں 25 روپیہ خرچ کرنا ہے. کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ احساس دلایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، خوش دلی کے ساتھ، دل پر
خرچ کرنے کے وقت زور نہ پڑے، خوش دلی کے ساتھ شکریہ کے طور پر اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ آپ نے دیا ہے، میں آپ کے دیے ہوئے میں سے آپ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں۔ اور وہ ہے نا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر شکر کی نیت ہوگی زکوٰۃ نکالنے کے وقت، آپ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالو گے، 1000 میں 25 روپے نکالو گے، 10,000 میں 1,00,000 میں 2500 روپے نکالو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈبل اور دگنا تگنا دے۔ اس لیے شکر کی نیت ہونی چاہیے، دل پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو آخرت کا تو فائدہ ہے ہی، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا بھی بے حد فائدہ رکھا ہے۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ آج کل بڑی شکایت آتی ہے کہ کسی نے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا، دھوکہ دے کر کے پورے اکاؤنٹ کو صاف کر دیا، ہاتھ ملتے رہ گئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ چوری ہو گئی، دکان میں آگ لگ گئی، گھاٹا ہو گیا، دکان چل نہیں رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ 1,00,000 کا 2500 روپے نکال دے، پورے مال کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اور حفاظت ہی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ گارنٹی لے رہا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ اللہ کے اکاؤنٹ کو کون ہیک کر سکتا ہے؟ آپ 1,00,000 میں 2500 روپیہ اگر دے دیتے ہو، پورے مال کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا کہ صرف حفاظت ہی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو پیسے آپ کے زکوٰۃ نکالنے کے بعد بچ گئے ہیں وہ پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اچھی جگہ استعمال کروا دے گا، جہاں ہو سکتا ہے دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ وہ پیسے کی بے برکتی نکل جاتی ہے، نحوست ختم ہو جاتی ہے، اس کا میل نکل جاتا ہے۔ اب جو پیسے زکوٰۃ نکالنے کے بعد بچ گئے ہیں وہ پیور ہیں، یا تو دنیا کے اچھے کام میں استعمال ہوں گے یا آخرت کے استعمال ہوں گے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اسی لیے اللہ کی حفاظت میں وہ پیسہ چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ قلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک باغ والے کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ حافظ ہیں، علماء ہیں، جانتے ہیں، اس میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ ہم نے ان کا امتحان ایسا ہی لیا جیسے باغ والے کا امتحان لیا۔ یہ باغ والے کا قصہ اللہ نے سورہ قلم میں ذکر فرمایا ہے۔ باغ والے کا قصہ کیا ہے؟ یمن میں ایک جگہ ہے صنعاء، وہاں ایک گاؤں تھا زوران، وہاں ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس کا کھجور کا باغ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی اپنے کھجور توڑنے کے لیے باغ میں جاتا تو محلے کے علاقے کے سارے غریب وہاں آ جاتے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے منہ کو میلا نہیں کرتا تھا۔ سارے غریبوں کو اپنے کھجور کے باغ میں سے جب کھجور توڑتے تو سارے غریبوں کو دے دیتے، اور جو بچ جاتا وہ اپنے گھر اٹھا کر لے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت دی تھی باغ میں۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس 3 بیٹا تھا۔ جب بیٹے کا دور آیا تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ بے وقوف تھا، ہوتا ہی باپ چاہے کتنا بڑا بھی عقل مند ہو، ایڈوکیٹ ہو، لیکن بیٹے کی نظر میں وہ بے وقوفی ہوتا ہے۔ بیٹے کا زمانہ آیا تو بیٹے نے کہا کہ میرا باپ تو بے وقوف تھا، وہ فالتو میں اتنے کھجور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، اور اتنی تھوڑی سی کھجور اپنے گھر پر لے کر آتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے پلان بنایا کہ ہم ایسا کریں گے کہ کھجور توڑنے کے لیے ہم باغ میں ایسے وقت میں جائیں گے جب ابھی رات کا اندھیرا باقی ہو،
یعنی صبح کے وقت میں جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی روشنی بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، ایسے وقت میں جائیں گے کہ پوری طرح ابھی اجالا نہ ہوا ہو، اندھیرے میں جائیں گے اور ساری کی ساری کھجور کو توڑ کر کے ہم اپنے گھر لے آئیں گے۔ اندھیرے میں جائیں گے، کسی غریب کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی غریب ہمارے باغ میں نہیں آئے گا، ہمیں کسی کو نہیں دینا پڑے گا، اور ہم سارے کھجور کو توڑ کر اپنے باغ میں سے اپنے گھر لے آئیں گے۔ یہ لوگ اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق صبح کے وقت باغ میں جاتے ہیں، لیکن جہاں پر باغ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رات میں جلا کر کے اس کو بالکل خاک اور بالکل اس کو ختم فرما دیا تھا، بھوسی بنا دیا تھا، جل گیا تھا پورا باغ۔ جب وہ اپنے باغ کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو پہلے انہیں احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کوئی راستہ بھٹک گئے، یہاں پر تو ہمارا باغ تھا لیکن یہ باغ دکھ نہیں رہا ہے، باغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، جانا کہیں اور تھا اور پہنچ گئے کہیں اور۔ دوسرا بھائی ذرا سمجھدار تھا، اس نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ میرے بھائیوں، ہم راستہ بھٹکے نہیں ہیں، اللہ نے یہ جو ہمیں عذاب دکھایا ہے یہ ہماری غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو یہ سوچا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جائیں گے، ہمارے باغ میں کوئی فقیر نہیں آئے گا، ہمیں کسی کو دینا نہیں پڑے گا، اس سوچ کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ باغ میرا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تیرا نہیں، میرا ہے۔ تو میرے غریب بندوں کو منع کرے گا، میں تیرے باغ کو جلا کر کے خاک کر دوں گا، ایسا کر دوں گا کہ تجھے اپنا باغ نظر بھی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل کر کے اخیر میں فرمایا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ، جو اپنے مال پر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو میں ایسے ہی دنیا میں عذاب دیا کرتا ہوں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، مال کو ضائع کر دیتا ہوں، اور دنیا آخرت کے عذاب کو تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمارے مال میں جو غریبوں کا حصہ ہے ہمیں خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت رابعہ ادبیہ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، ان کا معمول تھا کہ رات بھر تہجد پڑھتی اور جب فجر کا وقت ہو جاتا تو مصلی پر بیٹھی بیٹھی تھوڑی دیر سو لیتی، اور سونے کے بعد جب فجر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی نماز پڑھتی۔ ایک مرتبہ تہجد سے فارغ ہو کے حضرت رابعہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ گھر کا دروازہ اس زمانے کا جیسا بھی رہا ہو کھلا رہا ہوگا، کوئی چور آیا اور سامان لے کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، چور کے کان میں آواز آئی کہ اے چور، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والی میری بندی سو رہی ہے تو کیا اس کا محبوب خدا بھی سو رہا ہے؟ تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری بندی کو کمال لے جائے۔ میری بندی رابعہ وہ بندی ہے جو اپنے ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالتی ہے، وہ مال کا محافظ میں ہوں اور میری ملکیت سے تو لے نہیں جا سکتا۔ آتا ہے کہ مال کو جب بھی وہ چور مال کو پکڑتا اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کدھر جانا ہے، آخر میں وہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیسی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوش دلی کے ساتھ اور صرف زکوٰۃ اور فطرے ہی پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو للہ پیسے بھی اس مہینے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تیز ہوا کی طرح سخی ہو جاتے تھے۔ تیز ہوا جب چلتی ہے نا تو سب کو لگتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی سخاوت کا اثر سب تک پہنچتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، کسی نبی پر زکوٰۃ نہیں آئی،
تو اللہ کے نبی جو خرچ کرتے تھے وہ للہ پیسہ ہی تو خرچ کرتے تھے، اپنی ملکیت میں سے ہی تو خرچ کرتے تھے۔ تو اس سے میرے بھائیوں صرف زکوٰۃ اور فطرے پر ہی نکال کر کے فطرہ ادا کر کے ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو اپنے للہ پیسوں میں سے بھی خرچ کیجیے۔ دوسری بات، بہت سارے مدارس کے سفراء قریب سے دور سے آتے ہیں، میری بات یاد رکھنا کہ ان سفراء کی بے حرمتی نہ کیجیے، ان سفراء کے ساتھ کوئی ایسا لفظ اور ایسا انداز نہ اختیار کیجیے کہ اللہ کو برا لگ جائے، ان کا اکرام کیجیے، وہ اپنے لیے نہیں آتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں آتے ہیں۔ آج جو ہمارے دل میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ بول رہا ہوں، یہ صدقہ ہے ان سفراء کرام کا۔ ان سفراء نے آخر اسی طرح شہر و گھوم کر کے، میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی کی، اس کے بھی سفراء آتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو آج میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے یہ بول نہیں سکتا تھا۔ ہمارے دل میں جو ایمان کی روشنی ہے، جو بھی بچی کھچی روشنی ہے، نبی کی محبت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہم کچھ سن کر کے تڑپ جاتے ہیں، یہ صدقہ ہے ان مدارس اسلامیہ کا اور ان بیچارے دھوپ میں گھومنے والے سفراء کرام کا۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا اکرام کیجئے، ہو سکے تو اپنے دسترخوان پر افطاری میں ان کو شریک کیجئے، سحری میں شریک کیجئے، کھانے میں شریک کیجئے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم ان کے بارے میں کوئی مذاق والا انداز تو اختیار نہ کرو، ان کو دیکھ کر کے اپنے منہ تو نہ بناؤ، ان کو دیکھ کر کے کوئی چڑھانے والے الفاظ تو نہ کہو، اللہ کو برا لگ سکتا ہے۔ ہاں، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ تحقیق کر کے چندہ دیجیے، تحقیق کرنا یہ آپ کا حق ہے۔ ہر زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دے تاکہ ہمارا پیسہ غلط جگہ نہ جائے، لیکن تحقیق کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کریں۔ آپ کو دینا ہے دے دیجئے، اور نہیں دینا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو اپنے یہاں سے رخصت کر دیجئے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی غلط بھی نکلے تو زکوٰۃ فطرہ نہ دو، للہ پیسہ ان کو دے کر کے اپنے دروازے سے عزت کے ساتھ رخصت کر دو، ان کا معاملہ ان کے حوالے کر دیجئے، لیکن آپ نے جو ان کا اکرام کیا ہے اللہ آپ کو ان کا بدلہ دے گا۔ ان میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، کوئی فقیہ ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، کوئی رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے بلبلانے والا ہوتا ہے، کچھ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کو کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو کاٹا نہیں کرتا، اللہ ان کی بات کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ان کے ظاہری رویے کو اور ان کی ظاہری چلت پھرت کو دیکھ کر آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ غریب ہیں، یہ محتاج ہیں، یہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، آپ زکوٰۃ دینا بند کر دو، فطرہ دینا بند کر دو۔ آپ کی زکوٰۃ کی اللہ کو ضرورت نہیں، ہمارے فطرے کی اللہ کو ضرورت نہیں، کوئی سفیر آپ کے دروازے پر نہیں آئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دیتے ہو تو آتے ہیں، نہیں دو گے تو کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کی دعوت کی ان کو ضرورت نہیں۔ اس لیے ان کا اکرام ہونا چاہیے اور ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ سال میں ایک مرتبہ ہم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت سارے مسائل سنتے رہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ہمارے یہاں شہر میں بھیسی لوگ بھرتے ہیں، چٹھی کمیٹی بنا کر کے، کمیٹی بولتے ہیں، چٹھی بولتے ہیں، بھیسی بولتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ دو شکل ہے، یا تو آپ کا نمبر آ چکا ہے یا آپ کا نمبر ابھی نہیں آیا ہے، دو ہی شکل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کی ہم نے بھیسی بھری اور میرا دوسرا نمبر تھا، آ چکا، 1 لاکھ روپیہ مجھے مل چکا۔ تو اگر میری بھیسی میرا نمبر آ چکا ہے تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس 1 لاکھ میں سب تو میرا نہیں ہے نا، 5,000 روپے کا اگر ہم مہینہ بھرتے ہیں تو 10,000 ہی میرا ہے،
بقیہ 90,000 تو دوسرے جو پارٹنر ہیں ان کا ہے، ممبر ہیں ان کا ہے۔ تو اگر ہمارا نمبر آ چکا ہے تو جتنا پیسہ میرا ہے اس کی زکوٰۃ نکلے گی، اور باقی جتنا پیسہ ہے مثال کے طور پر 90,000 روپے، اب اس 90,000 میں سے آگے آنے والے ایک سال میں آپ کو کتنی قسط جمع کرنی ہے؟ ایک سال میں پوری نہیں، آنے والے جب سے آپ کی بھیسی ہے وہاں سے آپ کو آنے والے ایک سال میں کتنی قسط بھیسی میں جمع کرنا ہے، ایک سال کی قسط کو آپ مائنس کر دو، اور مائنس کرنے کے بعد جتنا پیسہ آپ کے پاس بچا ہے اس کو کل مال کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس کو سمجھو، جیسے میں نے 10,000 روپیہ جمع کیا اور آنے والے ایک سال میں بھیسی میں مجھے 50,000 روپیہ جمع کرنا ہے ہر مہینے، تو 10,000 یہ میرا جو جمع ہے اور 50,000 جمع کرنا ہے، تو 40,000 میرے پاس بچیں گے، اور 10,000 جو میرا ہے، 50,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، 50,000 کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور اگر ابھی ہماری بھیسی نہیں اٹھی ہے، میرا نمبر نہیں آیا ہے، تو پھر جتنا پیسہ جمع ہے اسی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 40,000 جمع ہے، 50,000 جمع ہے، 1,00,000 جمع ہے، جتنا پیسہ جمع ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، پی ایف کا مسئلہ آتا ہے، پرائیویٹ فنڈ جو ہماری سیلری میں سے کٹ جاتا ہے، پھر ایک زمانے کے بعد وہ ہمیں ملتا ہے، جس کو پی ایف کا پیسہ کہتے ہیں۔ پی ایف پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جواب یہ ہے کہ پی ایف پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے جب تک وہ پیسہ حکومت کے پاس یا کمپنی کے پاس جمع ہے، جب تک وہ ہمیں مل نہ جائے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ملنے کے بعد جب وہ ہمیں مل جائے تو پھر اگر ہم صاحب نصاب ہو جاتے ہیں یا کچھ پہلے سے ہمارے پاس مال ہے اس کے ساتھ ملا کر نصاب کے مالک ہو جاتے ہیں، تب زکوٰۃ آئے گی۔ ملنے سے پہلے پی ایف کے نام پر جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ تیسرا مسئلہ LIC کا انشورنس، ایک ہوتا ہے لائف انشورنس اور ایک ہوتا ہے صرف انشورنس، گاڑی کا انشورنس، دکان کا انشورنس، کھیت کا انشورنس، مکان کا انشورنس۔ تو یہ جو انشورنس ہے اس میں جو ہم پیسے جمع کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھو، یہ مسئلہ بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لائف انشورنس کو جائز کہہ رہا ہوں، ہے تو وہ ناجائز، لیکن ناجائز ہونے کے باوجود لوگ کرتے ہیں نا، پھر تو ہمیں مسئلہ بتانا ہی پڑے گا۔ مسئلہ بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، بلکہ یہ ہے ناجائز، لیکن ناجائز بھی کر لیا تو ہمارا کام تو بتانا ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، یہاں پر دونوں انشورنس میں فرق ہوتا ہے، اگر ہم نے گاڑی کا انشورنس کیا، دکان کا انشورنس کیا، مکان کا انشورنس کیا، کھیت کا انشورنس کیا، تو انشورنس کمپنی جو ہوتی ہے ہمیں معاوضہ اس وقت دیتی ہے جب کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اگر کوئی حادثہ نہیں پیش آیا تو ہم کو معاوضہ نہیں ملے گا۔ گاڑی میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، دکان میں کبھی چوری نہیں ہوئی، آگ نہیں لگی، کھیت میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، تو ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اگر ہمیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انشورنس کمپنی ہمیں معاوضہ دے گی۔ یہ تو اس انشورنس کا مسئلہ ہوا۔ ایک ہوتا ہے جیون بیمہ، لائف انشورنس، LIC، اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے 20 سال کے لیے مثال کے طور پر لائف انشورنس کیا، اگر ہم 20 سال تک زندہ رہے اور ہر مہینے قسط ہم جمع کرتے رہے تو 20 سال کے بعد بیمہ کمپنی ہمیں اضافے کے ساتھ پورا پیسہ لوٹا دے گی۔ جتنا میں نے 20 سال جمع کیا ہے وہ تو لوٹائے گی ہی، اس کے ساتھ سود کے ساتھ وہ ہمیں پورا پیسہ لوٹا دیتی ہے اگر ہم نے 20 سال جمع کیا تو۔ ابھی میں نے
انشورنس میں جمع کرنا شروع کیا، 2 مہینے ہی میں نے جمع کیا کہ میرا انتقال ہو گیا، 2 مہینے ہی جمع کیا، حالانکہ 20 سال جمع کرنا تھا، ابھی 2 مہینہ ہی جمع کیا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں LIC 20 سال میں جو پیسہ ملنے والا تھا وہ پورا کا پورا پیسہ اضافے کے ساتھ 2 مہینے میں جمع کرنے کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے تو بھی دے دیتی ہے۔ یعنی LIC میں معاوضہ کا ملنا یقینی ہوتا ہے، چاہے آپ 20 سال جمع کرو تو بھی ملے گا، 20 سال جمع نہ کرو 2 مہینہ جمع کر کے انتقال ہو جائے تو بھی ملے گا۔ LIC میں پیسے کا ملنا یقینی ہوتا ہے، اور وہاں جو انشورنس ہے وہاں پر ملنا یقینی نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور LIC میں جتنا پیسہ ہم نے جمع کیا ہے اس پیسے پر زکوٰۃ آئے گی، اس لیے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اچھا، وہ جو اضافے والی رقم ہوتی ہے نا وہ سود ہے، حرام پیسے پر زکوٰۃ نہیں آتی، حرام پیسے پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے، وہ ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غریبوں سے مراد جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ورنہ اس زمانے میں غریب کا اعلان کرو تو لائن لگ جاتی ہے۔ غریبوں کا مطلب ہے شریعت کی نظر میں غریب وہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور مالدار وہ ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ شریعت کی نظر میں جب مالدار کہا جائے گا تو مالدار سے مراد جو نصاب کا مالک ہو، اور غریب کہا جائے گا تو وہ مراد ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ تو جو نصاب کا مالک نہیں ہے ان کو بغیر ثواب کی نیت کے وہ حرام پیسہ جو سود کا ہوتا ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اسی طرح دکان یا مکان ہم کرائے پر لیتے ہیں تو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے، 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، جیسا ایریا ہو اس کے اعتبار سے ڈپازٹ ہوتا ہے۔ تو ڈپازٹ کی زکوٰۃ کس پر آئے گی؟ اس سلسلے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہے۔ حالات کے اعتبار سے ہمارے جو ہم جس طرح عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے علماء کرام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ڈپازٹ کی زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس میں سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ اگر دکان یا مکان کے کرائے کا ایگریمنٹ قریب کا کیا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 مہینے کا، تو ایسی صورت میں اس ڈپازٹ کی زکوٰۃ کرایہ دار نکالے گا، یعنی جس نے ڈپازٹ دیا ہے جو کرائے پر رہ رہا ہے وہ نکالے گا۔ اور اگر کرائے کا ایگریمنٹ لمبے زمانے کا ہے، بہت ساری مرتبہ کمپنیاں 40 سال کے لیے لے لیتی ہیں، 20 سال کے لیے لے لیتی ہیں کرائے پر، اور تو اگر ایگریمنٹ لمبے زمانے کا ہے تو اب اس ڈپازٹ کی زکوٰۃ کوئی نہیں نکالے گا، نہ کرایہ دار نکالے گا اور نہ مکان کا مالک تو نکالے گا ہی نہیں۔ تو اگر قریبی زمانے کا ایگریمنٹ ہے تو کرایہ دار اس کی زکوٰۃ نکالے گا، اور اگر لمبے زمانے کا ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں آئے گی۔ اسی طرح سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یہاں پر ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ ہم لوگ جب زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو ساری ملکیت کو ہم لوگ ایک جگہ ملا دیتے ہیں، اپنی کو، بیوی کی ملکیت کو، بیٹے کی ملکیت کو، بہو کی ملکیت کو، سب کو ایک جگہ مکس کر دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کا جب حساب کیا جائے گا تو ساری ملکیت الگ الگ ہوگی، بیوی کی ملکیت کا حساب الگ ہوگا، آپ کی ملکیت کا حساب الگ ہوگا، بیٹے کی ملکیت کا حساب الگ ہوگا، بہو کی ملکیت کا حساب الگ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر بیوی کی ملکیت کا حساب ہو رہا ہے، عورتوں کے پاس عام طور پر زیورات ہوتے ہیں، سونے چاندی ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور مردوں کے پاس عام طور پر پیسے ہوتے ہیں، سونے چاندی نہیں ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کی سونے چاندی کی جو زکوٰۃ نکالی جائے گی، سونے اور چاندی کی 2 قیمت ہوتی ہے۔ ایک قیمت تو یہ ہوتی ہے، ابھی آپ کسی جویلری کے ہاں جاؤ اور کہو کہ ہمیں بسکٹ لینا ہے سونے کا، چاندی کا، تو اس کی قیمت الگ ہوگی۔
لیکن جب اسی سونے اور چاندی کو زیور بنا دیا جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا جو زیور ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کی کس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اگر آپ نیا سونا خریدنے جاتے ہو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں نا، گوگل والی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو زیور ہوتا ہے وہ زیور کو جب ہم بیچنے جائیں گے تو گوگل والی قیمت ہمیں نہیں ملے گی، سونار کم قیمت پہ خریدتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنی قیمت میں آپ کا زیور بکے گا اسی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ آئے گی۔ آپ کو جس دن زکوٰۃ نکالنی ہو تو عورت کے پاس جتنا زیور ہے جا کر کے کسی سونار کو بتائیے کہ اتنا میرے پاس سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اگر میں آج آپ کے پاس بیچوں تو اس کا کیا پرائز ملے گا، مجھے کیا قیمت آئے گی؟ سونار جتنا بتائے گا اسی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر کوئی نئے سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ جاننا ضروری ہے، شریعت نے ہمیں پریشانی میں نہیں ڈالا ہے، مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ اب آپ زیادہ نکالو تو یہ اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، دکان میں جو سامان ہوتا ہے مال تجارت، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے نا۔ تو تجارت کا جو ہم نے دکان میں سامان رکھا ہے، کپڑا رکھا ہے، چپل رکھی ہے، یا جو بھی چیز کی دکان ہو، اس کی دو قیمت ہوتی ہے۔ ایک قیمت جو ہم خرید کے لاتے ہیں اور ایک قیمت جو ہم بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر 40 روپے میں نے خریدا ہے اور 50 روپے میں مجھے بیچنا ہے۔ اب مجھے دکان کا حساب لگانا ہے زکوٰۃ کا، تو اب کس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ ایک قیمت تو خرید والی ہے اور دوسری قیمت فروخت بیچنے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بیچنے کی قیمت کے اعتبار سے پوری دکان کا جو بھی سامان اور مال ہے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ ایک عام طور پر مسئلہ آتا ہے گروہ پر رکھی ہوئی چیز، اس کی زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ گروی پر رکھی ہوئی چیز کی زکوٰۃ نہیں آتی ہے، نہ رکھنے والے پر اور نہ جس کے پاس رکھی گئی ہے۔ جب تک وہ سونا یا چاندی یا کوئی بھی چیز گروی پر رکھی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ یہ کچھ زکوٰۃ کے مسئلے ہو گئے۔ اب 2 دن کے بعد اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے۔ اعتکاف بڑی سعادت کی چیز ہے، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ بیٹھیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب آدمی بیٹھ جائیں، سب آدمی بیٹھیں گے مسجد میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر گھر میں سے ہر سال ایک آدمی بیٹھے۔ پورے گھر کے آدمی اٹھ کر کے مرد نہ آ جائیں مسجد میں، بلکہ ہر گھر میں جتنے مرد ہیں ایسی ترتیب بنائی جائے کہ ہر گھر میں سے ایک آدمی ہر سال مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے۔ کوئی مشکل بات نہیں، دکان پہ 3 آدمی رہتے ہیں، 2 آدمی کام سنبھالیں، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو بھائی اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے اس کی ذمہ داری 2 دوسرے بھائی لے لیں، ان کے کام کاج کی، ان کا جو بھی کام چلتا تھا۔ اگر ہم یہ ہے نیکی میں تعاون، بھائی تو اعتکاف میں بیٹھ، تیرا جو کام ہے وہ ہم کر دیں گے، یہ ہے نیکی میں تعاون۔ جتنا ثواب اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ملے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اتنا ثواب دے دے گا۔ تو بیٹھنا چاہیے۔ ہم لوگ روزہ، نماز اور زکوٰۃ تو کسی قدر کر لیتے ہیں، لیکن اعتکاف کے لیے کوئی ارادے میں بھی نام نہیں لکھاتا ہے۔ سب بیٹھے ہوئے تھے اطمینان سے، جن کو بیٹھنا ہوگا، پھر وہ 21 تاریخ کو جب مغرب میں آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہے۔ تو کم سے کم ارادے میں تو ہم لوگ نام لکھائیں کہ انشاءاللہ زندگی یہ اسی طرح گزر جائے گی، زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ ہم بیٹھے۔ زندگی تو جب تک سانس چل رہی ہوتی ہے بزی ہے، مصروف ہے۔ اسی مصروف زندگی میں سے 50-60 سال میں سے ایک رمضان تو کم سے کم ہر آدمی کو نکالنا چاہیے۔ کیا ثواب ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان
کہ رمضان کے آخری مہینے میں جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے کان کحجتین و عمرتین، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، 2 حج اور 2 عمرے کا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ابھی رمضان میں 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ کرنے گئے ہوں گے، رمضان کے عمرے کی بڑی فضیلت ہے، 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اللہ تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو کہا کہ تمہیں دل میں کسک لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ان کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا، تو مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جا، میں نبی اللہ سے تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دلوا دوں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھیں۔ مسجد کا کام بھی چالو ہے بازو میں، اس کا بھی چالو۔ اب اعتکاف کا کچھ مسئلہ بتا دوں۔ اعتکاف کہاں کرنا صحیح ہے؟ دیکھو 2 طرح کی، ایک تو عبادت خانہ ہوتا ہے اور ایک مسجد ہوتی ہے۔ عبادت خانہ جو بس ویسے ہی نماز کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہاں پر مسجد کی نیت نہیں کی گئی ہے، تو اعتکاف عبادت خانہ میں صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے مسجد، جو شرعی طور پر مسجد کی نیت جہاں پر کی گئی ہے، چاہے وہاں پر بلڈنگ بنی ہو کہ نہ بنی ہو، پترے والی ہو، لیکن شرعی طور پر مسجد کی نیت اس زمین میں کی گئی ہو تو وہاں پر اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ عبادت خانے میں اعتکاف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرے یہاں سے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، اگر میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا تو کیسے ہوگا؟ کھانے کی فکر ہے بھائی، بیٹھ جا، پھر اللہ کھانے کا انتظام کر دے گا۔ بیٹھنے سے پہلے کھانے کی فکر ہے تو ہمیں بھی مسئلہ بتانے کی فکر ہے بھائی، پہلے ان کے کھانے ہی کا مسئلہ بتا دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، مستورات ہیں سب، بچہ کوئی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اب وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو کیسے بیٹھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ معتکف اپنے گھر جا کر کے کھانا کھا کر کے آ سکتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے لیے جائے اپنے گھر پر، لیکن گھر پہ کھانے ہی کھانے کے برابر رکنا ہے، کھانا کھا کے پھر چائے بناؤ، نہ یہ کرو نہ وہ کرو، اتنا نہیں رکنا ہے، چائے وائے سب یہیں پینی ہے، صرف کھانا کھانے کے برابر ہی گھر پہ رکنا ہے اور کھانا کھا کر کے سیدھے مسجد میں آ جانا ہے، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جو اہم ہے، ضروری ہے، سب کو جاننا چاہیے، اعتکاف جو ہمارا وضو خانہ ہوتا ہے نا، وہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے، وہاں پر اگر معتکف بلا ضرورت جائے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ابھی وضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، اگر وہ باوضو ہے پھر بھی نیا وضو بنانے کے لیے وہاں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، معتکف کو وہاں جانے کی، باہر جانے کی اجازت اس وقت ہے جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ باوضو ہے، نیا وضو ویسے ہی شوق میں بنانے کے لیے، جانے کے لیے، موڈ فریش کرنے کے لیے، نیا وضو بنانے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ، بہت سی مرتبہ ٹوائلٹ وغیرہ میں نمبر لگا ہوا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اب اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی گیا، اب وہ بھی بیچارہ وہاں کھڑا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عام لوگ اگر جلدی نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو پہلے موقع دے دیں، بعد کے لوگ بعد میں جائیں، پہلے ان کو موقع دے دیا جائے۔ لیکن اگر موقع ان کو نہ ملے اور یہ نمبر میں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے نمبر کے انتظار میں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نمبر میں لگے رہ سکتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر کے پھر مسجد میں آ جائیں۔ اسی طرح پانچواں مسئلہ، معتکف کھانا مسجد میں کھائے گا، مسجد شرعی میں، باہر نہیں کھائے گا، مسجد شرعی میں کھائے گا اور اکیلے کھائے گا۔ جو آدمی اعتکاف میں نہیں، اس کو نہیں بیٹھا سکتا۔ یہاں بہت سارے لوگ 2-3 بیٹھ جاتے ہیں،
تو جو لوگ اعتکاف میں نہیں ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے، جو اعتکاف میں ہیں ان کے لیے اجازت ہے، وہ یہاں کھائے گا۔ اب ہاتھ دھونے کے لیے معتکف باہر نہیں جا سکتا ہے، جائے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ دو شکل ہے، احتیاط کے ساتھ کوئی برتن یہیں رکھا جائے اور یہیں ہاتھ دھویا جائے، ہے نا، احتیاط کے ساتھ کہ وہ پانی کے قطرات اندر نہ باہر نہ گرے، یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ معتکف تو مسجد شرعی کے اندر ہو اور برتن کو باہر رکھا جائے اور ہاتھ بڑھا کر کے ایسے دھو لے۔ دونوں شکل ہے، اندر بھی دھو سکتا ہے، اور اگر اندر نہیں دھونا چاہتا تو وہ مسجد شرعی کے اندر رہے اور برتن کو باہر رکھے اور باہر ایسے ہاتھ بڑھا کر کے اپنا ہاتھ دھو لے۔ لیکن صرف اگر ہاتھ دھونے کے لیے وہاں جائے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ 10 دن سے کم کا اعتکاف، کوئی بہت سارے لوگ فون آتا رہتا ہے کہ مولانا 9 دن بیٹھنا ہے، 8 دن بیٹھنا ہے۔ دیکھو، ایک تو رمضان کے آخری کا جو اعتکاف ہے سنت اعتکاف، وہ تو 20 تاریخ کو جب سورج غروب ہوگا اس وقت سے ٹائم شروع ہوتا ہے۔ 20 رمضان کو جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے چاند نکلنے تک، چاہے وہ چاند 29 کا ہو کہ 30 کا ہو۔ یہ سنت اعتکاف ہے۔ 20 کو سورج ڈوبنے کے بعد سے عید کا چاند نکلنے تک اعتکاف کا وقت ہوتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ پورا ٹائم نہیں دے پاتا ہے، 8 دن کا ٹائم ہے، 5 دن کا ٹائم ہے، تو اس کا یہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ لیکن سنت اعتکاف ادا نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہی نہ۔ اگر کسی کے پاس 5 دن ہے تو وہ 5 ہی دن کے لیے بیٹھ جائے، 3 ہی دن کے لیے بیٹھ جائے، 9 دن کے لیے بیٹھ جائے۔ اعتکاف کا یہ نفلی اعتکاف کا ثواب ہوگا، وہ سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کوئی اعلیٰ چیز نہیں پاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ کرے۔ آدمی کہتا ہے نا تھوڑا بھی لے آؤ چلے گا، تو چلے گا، 5 دن بھی اعتکاف کر لو، 4 دن بھی کر لو، 2 دن کر لو، جتنا وقت ہے اتنا ہی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب کی امید ہے انشاءاللہ۔ اچھا، بہت سارے بوڑھے لوگ وہ ہوتے ہیں بیڑی، سگریٹ یا پھر وہ گٹکا کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اسی لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں کہ گٹکا کھانے کے لیے کہاں جاؤں گا میں، بیڑی پینے کے لیے کہاں جاؤں گا۔ تو ہم علماء کو سب کا حل بتانا پڑتا ہے، کھائیں وہ بتائیں، ہم تو نہیں کھاتے الحمدللہ، لیکن بتانا پڑتا ہے۔ بیڑی کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو یا گٹکا کھانے کی عادت ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نہ چھوٹ سکے تو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کم کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو استعمال کرنا ہی پڑے گا نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ان چیزوں کی عادت ہے تو وہ باہر چلا جائے اور باہر جا کر کے بیڑی یا سگریٹ یا گٹکا جتنی دیر میں کھا سکتا ہے جلدی جلدی میں کھا کر کے آ جائے، اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا۔ بہتر شکل کیا ہے؟ بہتر شکل یہ ہے کہ جب استنجا کے لیے، پیشاب پائخانے کے لیے جائیں تو جاتے ہوئے یہ کام کر کے آ جائے، وہیں پر بیٹھ کر کے بیڑی پی لے، وہیں سگریٹ پی لے، جاتے ہوئے گٹکا رکھ لے اور آتے ہوئے وضو کے ٹائم پہ کر دے، تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی عادت ہے، بیڑی پینے کو دل چاہ رہا ہے، سگریٹ پینے کو چاہ رہا ہے، تو بھی ضرورت کے وقت وہ باہر جا کر کے پی کر کے آ سکتا ہے، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو کیا کرے؟ اب اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں، رات میں سوئے ہوئے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو اٹھنے کے بعد فوراً دیوار پر تیمم کر لے، اس دیوار پر تیمم ہو جائے گا، ہے نا۔ اب ہر مسجد کی دیوار ایسی ہے، یا تو کچی دیوار ہو پتھر پر، اس پر تیمم ہو جائے گا، تیمم کر لے۔
تیمم کرنے کے بعد مسجد کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے سائڈ سے غسل خانہ جہاں بھی ہو وہاں چلا جائے اور غسل کر کے پھر مسجد میں آ جائے۔ کہنا یہ ہے کہ بغیر تیمم کیے ہوئے مسجد سے نہ گزرے، بلکہ پہلے یہاں پر تیمم کر لیں۔ تیمم کی وجہ سے کچھ ناپاکی ہلکی ہو جاتی ہے، مسجد کی عظمت کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ ہو جاتا ہے نا، تو تیمم کر لیں اور تیمم کرنے کے بعد پھر جائے غسل کر کے پھر مسجد میں آ جائے۔ ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ مولانا 2 آدمی ہیں 5-5 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں، 2 آدمی اگر 5-5 دن کا اعتکاف کریں گے تو دونوں کا اعتکاف 5-5 دن کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو سنت اعتکاف ہے نا، سنت موقدہ کفایہ، وہ ادا نہیں ہوگا، پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے ایک ہی آدمی کو پورے 10 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب چاند رات ہونے والی ہوتی ہے تو معتکف حضرات پہلے ہی اپنا سامان پیک کر کے وہاں کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس اگلا قدم مسجد کے باہر، ادھر بھی نہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے مستحب یہ ہے کہ معتکف کو عید کی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، مسجد میں گزارنا چاہیے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر مسجد سے نکلنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ 9-10 دن مسجد میں گزار لیے، اب وہ تو انعام ملنے والی رات ہے، اور جو انعام ملنے والی رات ہے اسی میں ہم پہلے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ رات بھی اگر کوئی ضروری نہ ہو، کوئی فرض واجب کا مسئلہ نہیں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اگر کوئی ضروری ہے تو آپ جا سکتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے، لیکن یہ بات میں بہتر کی بتا رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے تو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آج رات بھی آپ مسجد میں رہیں، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ مسجد سے اپنے گھر واپس جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو صف میں کہاں کھڑا کیا جائے۔ دیکھیے یہ مسئلے کی وجہ سے بہت ساری جگہ اختلافات ناسمجھی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر بچہ سمجھدار ہے، پہلے یہ سمجھو کہ بچے کو پیچھے کھڑا کرنا یہ صرف مستحب ہے، بڑوں کی صف آگے ہو اور بچوں کی صف اس کے پیچھے ہو، یہ مستحب ہے۔ وآخر دعوانا